BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ گجرات کے فسادات، بلقیس بانو کے مقدمے میں 11 مجرمان کی سزائیں برقرار، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم۔ پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا سے پاکستانی طلبہ کی واپسی کا معاملہ سفارتی سطح پر اٹھایا جائے گا، لیکن واپس آنے والوں کو زیادہ افسوس کس بات کا ہے؟ انڈیا میں اس ٹرپ کے علاوہ بھی ایک دفعہ جا چکا ہوں، لیکن میں نے اس وقت بھی تاج محل نہیں دیکھا تھا۔ امی چھوڑ کے چلے گئی تھی ریلیٹیوز کے پاس، اور اس بار گورنمنٹ نے نکال دیا۔ اور برطانیہ میں سائنسداں ڈرون کی مدد سے فضائی اور بحری حادثات کی تفتیش کس طرح کر رہے ہیں؟ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کے بدنام زمانہ بلقیس بانو کیس میں ممبئی ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا کے خلاف 11 افراد کی اپیل مسترد کر دی ہے، لیکن عدالت نے ان میں سے 3 افراد کو سزائے موت دینے کی CBI کی درخواست کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اجتماعی ریپ اور قتل کا یہ واقعہ گجرات کے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران پیش آیا تھا۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔ گجرات میں خونریزی جاری تھی اور بلقیس بانو کا خاندان پناہ کی تلاش میں بھٹک رہا تھا کہ 2 جیپوں میں سوار لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ بچوں سمیت 14 لوگ ہلاک ہوئے اور بلقیس بانو کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 19 برس تھی اور وہ حاملہ تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر کیس کی سماعت ممبئی منتقل کر دی گئی، جہاں ایک اسپیشل کورٹ نے 12 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی۔ ان میں سے 1 کی موت ہو چکی ہے۔ اب بامبے ہائی کورٹ نے باقی افراد کی سزائیں برقرار رکھی ہیں۔ ہائی کورٹ نے ان 3 افراد کی سزائیں بڑھانے سے انکار کر دیا جن پر قتل اور ریپ دونوں کے جرم ثابت ہوئے تھے، لیکن ساتھ ہی عدالت نے ان 5 پولیس والوں کو بھی مجرم قرار دیا جنہیں ذیلی عدالت نے ملزمان کے ساتھ مل کر ثبوت تباہ کرنے کے الزام سے بری کر دیا تھا۔ گجرات کے مذہبی فسادات میں سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی ریاست کے وزیر اعلیٰ تھے۔ نریندر مودی کو اس الزام کا سامنا رہا ہے کہ ان کی حکومت نے یا تو فسادات کو بڑھاوا دیا یا تشدد پر قابو پانے میں ناکام رہی۔ وہ ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ Very excellently, they try to save the life of the people, they try to save the property, the Gundaism, the people. فسادات سے پہلے گودھرا کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ٹرین میں آگ لگائی گئی تھی اور اس واقعے میں 50 سے زیادہ ہندو کار سیوک یا رضاکار ہلاک ہو گئے تھے۔ سہیل حلیم، BBC نیوز، دلی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ BBC اردو کے فیس بک پیج پر اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ گلزاری نے اسلام آباد سے کہا کہ یقین مانیے، یقین نہیں آتا کہ ہم 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ بلقیس بانو پر ظلم کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ کراچی سے حسن علی نے کہا کہ گجرات کے فسادات انڈیا کے چہرے پر سیاہ داغ ہے، اگر ظالموں کو سزائیں دی جائیں تو یہ داغ کسی حد تک مٹ سکتا ہے۔ احمد حسین دبئی سے کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ملزمان کی سزا برقرار رکھ کر صحیح فیصلہ کیا ہے، گجرات کے باقی مقدمات کے فیصلے بھی ہونے چاہیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں دوسرے مرحلے کے ضمنی انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن اس اعلان کے بعد کشیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی شمالی اور جنوبی قصبوں میں مظاہرے ہوئے۔ حکام کہتے ہیں کہ بیرونی قوتیں لوگوں کو اکسا رہی ہیں، لیکن مبصرین کے بقول مذاکرات کے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔ انتخابات تو ملتوی ہو گئے، لیکن مظاہرے جاری ہیں۔ آج بھی شمالی قصبہ سوپور میں پھر ایک بار لڑکیوں نے احتجاج کیا۔ شمالی کشمیر میں بھی شدت پسندوں کو تلاش کرنے کے لیے وسیع آپریشن شروع کیا گیا۔ حکومت ہند نے واضح کر دیا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ فورسز حکام آج بھی کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو کوئی بیرونی قوت ورغلا رہی ہے، غلط طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے، انسٹیگیٹ کر رہا ہے، تو اس کے چلتے وہ باہر آ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اب جو بہت 8 مہینے بعد جو اسکول کالجز کھلے ہیں ان میں پھر پرابلم آئے، حالات سدھر رہے تھے
اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ حالات سدھریں اور وہ اس طرح سے ان ینگسٹرز کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ خطرات اور خدشات اپنی جگہ، لیکن نوجوانوں میں ناامیدی کی بھی لہر ہے، جس کی وجہ سے حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں۔ سب کو لگ رہا ہے کہ جو ہوپ ہے کہ مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکل آئے گا وہ ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جس طرح کا سٹینڈ دلی نے لیا ہوا ہے سیپریٹسٹ کو لے کر یا بات چیت کو لے کر، وہ ریفلیکشن ہو رہا ہے کہاں پہ پروٹیسٹ میں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ نیو دہلی ایک انچ بھی موو نہیں کر رہی ہے، تو شاید ایک ہی راستہ رہتا ہے مظاہروں کا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں سے مظاہروں میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ کشمیر تقریباً 1 ماہ سے کشیدہ ہے، مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں اور سب کو خدشہ ہے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر۔ اور اب ایک نظر دیگر اہم خبروں پر۔ بکنگم پیلس نے اعلان کیا ہے کہ ملکہ برطانیہ کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا شہزادہ فلپس اس سال موسم خزاں میں اپنی شاہی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ محل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ شہزادہ فلپس نے خود کیا ہے اور ملکہ ان کے اس فیصلے میں ان کے ساتھ ہیں۔ شہزادہ فلپس اگلے ماہ 96 سال کے ہو جائیں گے۔ شہزادہ فلپس اگست تک پہلے سے طے شدہ اپنی تمام ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ افغانستان کے جنگجو سردار اور شدت پسند گروپ حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار نے کہا ہے کہ انہوں نے ملک کے آئین کو قبول کرنے کا فیصلہ امن کے لیے کیا ہے۔ وہ 2 اشروں بعد کابل واپس آنے پر ایک استقبالیہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے ابتدائی 3 ماہ میں اس کے صارفین کی تعداد 2 ارب تک جا پہنچی، جبکہ اس کے منافع میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ فیس بک استعمال کرنے والوں میں سے 1 ارب 30 کروڑ روزانہ کی بنیاد پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے سبب انڈیا کے دورے پر جانے والے 30 سے زیادہ ایک پاکستانی اسکول کے طلباء کو اپنا دورہ مختصر کر کے وطن واپس آنا پڑا۔ لاہور گرامر اسکول انٹرنیشنل کے طلباء بدھ کے روز واہگہ بارڈر کے ذریعے لاہور پہنچے۔ لاہور میں ہمارے نامہ نگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے انڈیا سے واپس آنے والے طالب علم شایان عقیل نے کہا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو دورہ مختصر ہونے پر مایوسی ہوئی۔ ہم لوگ سب تھوڑے غصے میں تھے کیونکہ ایک بہت سڈن ہم لوگ کو پتہ چلا۔ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے بیسکلی اس ٹائم پہ، تو کھانا تو ہضم نہیں ہوا اس کے بعد کا، تو بیسکلی نیکسٹ ڈے ہم لوگ نے جانا تھا تاج محل۔ انڈیا میں مطلب اس ٹرپ کے علاوہ بھی ایک دفعہ جا چکا ہوں، لیکن میں نے اس وقت بھی تاج محل نہیں دیکھا تھا۔ امی چھوڑ کے چلے گئی تھی ریلیٹیوس کے پاس، اور اس بار گورنمنٹ نے نکال دیا۔ اوکے، آپ کو بتایا گیا کہ کیوں وزٹ کینسل کیا جا رہا ہے آپ کا؟ ہم لوگ کو یہ کہا گیا تھا کہ بارڈرز میں دونوں کنٹریز کے بٹوین کوئی ٹینشن ہوئی تھی، ٹینشن چل رہی ہے، اور someone killed someone from the other side، تو ایسا کوئی ہم لوگ کو یہ بتایا گیا تھا۔ اس وقت آپ کو کچھ خوف محسوس ہوا یا کچھ کنسرن تھے آپ کے؟ خوف تو نہیں، اتنا خاص نہیں، کیونکہ یو کین ایکسپیکٹ سرٹن ایسی کوئی چیز ہونے کے لیے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے پہلے سے، کیونکہ پچھلی بار ٹرپ کینسل ہو گیا تھا ڈیو ٹو دی سملر ریزن، تو آئی واز ایکسپیکٹنگ اٹ پرسنلی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ توہین مذہب کا ملزم ہمارے حوالے کریں، بلوچستان میں ہجوم کا مطالبہ۔ کسی سیاسی جماعت کے غیر قانونی فنڈز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ۔ اور شہزاد ملک کے کالم اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی، ان میں آپ لوگ بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان موضوعات پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں، پتہ ہے bbc.urdu.com۔ برطانیہ کی نیو کاسل یونیورسٹی کے انجینئرز نے ایک نیا بایونک ہاتھ بنایا ہے۔ اس ہاتھ پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوا ہے جو چیزوں کی تصاویر بناتا ہے اور بعد میں ان کے حجم کا تعین کرتا ہے کہ انہیں اٹھانے کے لیے کس قسم کی گرفت درکار ہوگی۔ یہ بہت سادہ اور کارآمد ہے اور شاید معذور افراد کے لیے ایک اہم دریافت بھی ثابت ہو۔ نکی فاکس کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی۔ مصنوعی لیکن کارآمد، ایک ایسا بایونک ہاتھ جو تقریباً فوری طور پر چیزیں اٹھا سکتا ہے۔ حقیقت میں یہ ہاتھ آج کل دستیاب مصنوعی ہاتھوں کے مقابلے 10 گنا تیزی سے کام کرتا ہے۔ ڈاک ان معذور افراد میں سے ایک ہیں جو اس نئی ٹیکنالوجی کو تجرباتی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے زندگی بدل دی ہے۔ میرے خیال میں
میں نے اس ہاتھ کا استعمال پہلی مرتبہ کیا ہے. یہ واقعی بہت جذباتی لمحہ ہے. کہیں دور اپنے اندر میں 20 برس پہلے کھو جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ بہت سادہ ہے اور اس کا سارا دار و مدار ایک 99 پینس کے کیمرے پر ہے. ہم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کا ایک خاکہ، ایک تصویر لی ہے اور لمحے بھر میں سب سے بہتر گرفت حاصل کر لی ہے. اس شے کی تصویر لی اور ہاتھ اس کو پکڑنے کے لیے وہاں بالکل درست گرفت کے موڈ میں چلا گیا اور اس کے بعد اسے دوسری جگہ رکھ دیا گیا. اس طرح کی پیش رفت کیوں اہم ہے؟ برطانیہ میں اس وقت NHS میں 3 طرح کے پراستھیٹک دستیاب ہیں جن کو حکومت فنڈ کرتی ہے. یہ باڈی پاورڈ بازو ہے. بہت سے لوگ اسے وزنی سمجھتے ہیں. حقیقت میں تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ معذور افراد اسے پہننے سے گریز کرتے ہیں. این کئی برسوں سے معذوروں کے ساتھ کام کرتی آئی ہیں. ان کا خیال ہے کہ سب کچھ دیکھنے والا ہاتھ ایک اہم پیش رفت ہے. میرے خیال میں یہ بہت زبردست ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کا مریضوں کو بہت عرصے سے انتظار تھا. مریضوں کی ایک بڑی تعداد مصنوعی ہاتھ چاہتی ہے، لیکن ایسا مصنوعی ہاتھ جو کچھ کارآمد بھی ہو. اس کیمرے کو مزید چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے ہاتھ کے پیچھے بھی نصب کیا جا سکتا ہے. یہ بھی صرف ایک نمونہ ہے. ابھی یہ صرف 4 طریقے سے پکڑ سکتا ہے، لیکن ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ روزمرہ کی چیزوں کی تصاویر حاصل کی جا سکیں تاکہ بالآخر وہ یہ چیز بھی اٹھانے کے قابل ہو جائے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. کیونکہ یہ ایک سادہ اور ممکنہ طور پر سستا حل ہے، اس لیے لگتا ہے کہ یہ بایونک ہاتھ مستقبل قریب میں معذور افراد کے لیے دستیاب ہو جائے گا. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا برطانیہ میں ایک ایسا فریج جس میں سے آپ جو چاہیں وہ مفت لے جا سکتے ہیں. اور اب فضائی اور بحری حادثات کو روکنے کے لیے ڈرونز کا استعمال. BBC اردو کا پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. عالمی ادارہ خوراک کا اندازہ ہے کہ دنیا کی 11% آبادی کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے. ساتھ ہی یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں اشیاء خورد و نوش کی 1/3 پیداوار ضائع کر دی جاتی ہے اور اس چیز کو روکنے کے لیے دنیا بھر میں لوگ اپنے اپنے طور پر کوششیں بھی کرتے ہیں. یہاں لندن میں اس معاملے کو ایک منفرد تخلیقی انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی. تفصیل کے ساتھ عابد حسین. لندن کی ایک مارکیٹ میں رکھے اس فریج سے جو چاہیں مفت اٹھا لیں. یہ چیزیں ویسے شاید ضائع ہو جاتی ہیں. I like the mango, wow. I've taken some carrots. The weather is so nice, I'm going to make salad of it. Anyone جو چاہے اس فریج سے چیزیں لے سکتا ہے. ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے. اگر آپ کو کچھ پسند آیا یا بھوک لگی ہے تو آپ فریج کا رخ کر سکتے ہیں. بین کو اس فریج کا خیال سمرسیٹ میں اسی طرح کے فریج سے آیا. دکاندار اور ہوٹل والے یا کوئی بھی کھانے پینے کی وہ فاضل چیزیں رکھتے رہتے ہیں. دیپک سبزیاں سپلائی کرتے ہیں. ہمیں ایسی بہت سی سبزی برٹش فارمز سے ملتی ہے جو بک نہیں سکتی. آج ہم نے کچھ فاضل ٹماٹر، سیب، پیاز اور ناشپاتیاں کینٹ اور سفک کے ایک فارم سے لا کر یہاں دی ہیں. خوراک کے ضیاع کے اعداد و شمار کی روشنی میں پیپلز فریج صرف ایک فریج سے کہیں بڑی کوشش ہے. خوراک کی زیادتی کوئی دلچسپ بات نہیں ہے. بڑے بڑے ویئر ہاؤسز سے کھانے پینے کی چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ کس کو اس سے دلچسپی ہے؟ یہ فریج لوگوں کو یہ سمجھانے میں مدد دیتا ہے کہ لوگ ہوٹلوں اور سپر مارکیٹوں پر خوراک ضائع نہ کرنے کا دباؤ ڈالیں. لوگوں کو بلا سوچے گھروں سے بھی خوراک کوڑے کی نظر نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ زبردست ہے. میں خود بھی اور اپنے پوتوں نواسوں کو بھی یہاں لا چکی ہوں. رضاکار روزانہ فریج کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں چیزوں کی فہرست بناتے ہیں. اور ہاں، حفظان صحت کے ضابطوں کے باعث فریج میں کچا گوشت، مچھلی اور کھلے ڈبے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ماضی میں ہونے والے فضائی اور بحری حادثوں کی وجوہات دریافت کر کے مستقبل میں حادثوں سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے. فضائی حادثوں کی تفتیش کے سلسلے میں برطانوی ماہرین کا شمار دنیا کے بہترین تفتیش کاروں میں ہوتا ہے. لیکن ان کی مہارت کا راز ہے کیا؟ تفصیل کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی.
ایک ایگزیکٹو जेट रनवे से आगे निकलकर एक कार पार्क में गिरकर तबाह हो गया। 4 अफराद हलाक हुए। ये 3D तस्वीर तहकीककारों ने एक खास ड्रोन से ली है, जिससे इस हादसे की वजह मालूम करने में मदद मिली। तस्वीर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसके जरिए जाए हादसा का मुख्तलिफ जावियों से जायजा लिया जा सकता है। ड्रोन्स का इस्तेमाल अब हादसात की तफ्तीश का अहम हिस्सा बन चुका है। हम ज़मीन पर लगने वाले निशानात को देखते हैं ताकि पता चले कि तैयारा ज़मीन से कैसे टकराया। प्रोपेलर के निशानात हमें उसकी रफ्तार के बारे में बताते हैं और हम जाए हादसा के इर्द गिर्द तैयारे के गुमशुदा हिस्सों की तलाश करते हैं। ये मालूमात हादसे की वजूहात तलाश करने में मदद देती हैं। ड्रोन्स सिर्फ फ़ज़ाई हादसों में ही नहीं बल्कि समंदर में पेश आने वाले हादसात में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मशक के दौरान तहकीककारों ने बताया कि मामूली सी चीज़ भी हादसे की वजह जानने में मदद दे सकती है। कोई दरवाज़ा या पोर्ट होल खुला रह जाए, या फिर कोई वाल्व जिसे खुला होना चाहिए वो बंद रह जाए, या जिसे बंद होना चाहिए वो खुला रह जाए। उसके नतीजे में इंजन को ठंडा रखने वाले निज़ाम में पानी चला जाता है। और ड्रोन से हासिल करदा वीडियो इंतहाई अहम हो सकती है। जहाज़ के ढांचे में दरार, ये वीडियो चंद साल पहले ली गई और स्वानलैंड में एक माल बरदार जहाज़ के गर्क शुदा मलबे की है। इन तस्वीर से हादसे की वजूहात जानने में मदद मिली। ड्रोन्स के इस्तेमाल से न सिर्फ हादसों की वजूहात मालूम करने में मदद मिल सकती है बल्कि मुस्तकबिल में हादसात से बचने में भी मदद मिलेगी। और आखिर में आपको याद दिलाते चले कि इंडिया में बिल्किस बानो केस आज सरबीन का बड़ा मौजू था। रियासत गुजरात के बदनाम ज़माना बिल्किस बानो केस में मुंबई हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ 11 अफराद की अपील मुस्तरद कर दी है, लेकिन अदालत ने इनमें से 3 अफराद को सज़ाए मौत देने की CBI की दरख्वास्त को भी तस्लीम नहीं किया। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक हाजिर है। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।